الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگوں، میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم نصیحتوں کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا ہر واقعہ اپنے اندر بے شمار نصیحتیں رکھتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور توریت جیسی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس لیے بارہا ایسا موقع ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کو جمع فرما کر آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل جمع تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان وعظ فرما رہے تھے۔ درمیان ہی میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر ایک سوال کر دیا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر اس وقت میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہوتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ بالکل حقیقت تھی اور اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑائی ہرگز پسند نہیں کہ آدمی یہ کہے کسی بھی معاملے میں کہ اس معاملے میں میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ یہ فرماتے کہ بھئی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا حقیقت تھی، لیکن میں نے عرض کیا کہ بڑائی اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ایسا علم رکھتا ہے جو علم تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، اگر میرے ایسا علم جو میرے پاس نہیں ہے کسی اور بندے کے پاس ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف میری رہبری فرما دیں اور میں اس کی خدمت میں جا کر وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو علم اللہ نے یعنی آپ نے اس کو دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے رہبری فرمائی اور یوں کہا کہ آپ سمندر کے کنارے کنارے چلیے، اپنا ناشتہ ساتھ لے لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی بھنوا کر اور اس کو اپنے ناشتے دان کے اندر رکھ لی
اور اپنے خادم یوشع ابن نون ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور چلنا شروع کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ہمارا وہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا وہ بندہ اس جگہ ملے گا جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں، مجمع البحرین جس کو کہتے ہیں۔ چلتے رہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو مچھلی تم نے اپنے ناشتے دان میں رکھی ہے یہ مچھلی وہاں زندہ ہو کر اور سمندر میں چلی جائے گی، تو سمجھ لینا ہمارا وہ بندہ وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے رہے اور ایک مقام پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، ایک پتھر سے سہارا لگا کر موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ خادم جاگا ہوا تھا، خادم نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ٹفن کھلا اور اس میں سے مچھلی نکلی، چونکہ سمندر کے کنارے کنارے سفر تھا، اور مچھلی زندہ ہو کر نکلی اور سمندر میں چلی گئی۔ اور اس نے سوچا جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں آپ کو پورا واقعہ بتا دوں، لیکن ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یہ بتانا بھول گیا اور اگلا سفر آگے کا شروع کر دیا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک رات اور ایک دن چلتے رہے۔ ایک رات ایک دن چلنے کے بعد میں 24 گھنٹے چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی اور بھوک بھی لگی، تو خادم سے کہا کہ ذرا تھوڑی دیر رک جائیں، آرام کر لیں اور ناشتے دان لاؤ، کچھ کھا پی لیں۔ تو خادم کو یاد آیا کہ اوہو کٹور دان تو خالی ہے، اس لیے کہ وہ مچھلی جو ناشتے کے لیے لے کر آئے تھے وہ تو اس مقام پر جہاں آرام کیا تھا وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ جب اس نے یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے بندے خدا، ہمیں تو وہیں تک آنا تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو خادم نے یہ کہا وما انسانی ہو الا الشیطان، شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا، ورنہ میرا تو پورا ارادہ یہ تھا کہ آپ جاگیں گے تو آپ کو بتا دیں۔ واپس لوٹ کر آئے، جہاں پہلے آرام کیا تھا وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور نام بتایا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو وہ لیٹے ہوئے آدمی نے جو حضرت خضر علیہ السلام تھے انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہو، آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں، آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اس نے تمہارا نام بتا دیا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکیں، اس لیے کہ میں کوئی کام کروں گا آپ اس پر اعتراض کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ نہیں، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھ لیا۔ اب سفر شروع ہوا، دریا کا سفر تھا، دوسری بستی میں جانا تھا۔ کنارے پر آئے تو ایک کشتی والے آئے، دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا ان سے، اللہ والے آدمی ہیں ان سے کیا کرایہ لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تھوڑی دور جا کر اس کشتی کو ایک کلہاڑی لے کر ایک جانب سے توڑ دیا اور اس کا تختہ نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جلالی آدمی تھے ان سے برداشت نہیں ہوا،
اور کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے انہوں نے تو ہم سے کرایہ تک نہیں لیا اور مفت کے اندر انہوں نے ہمیں سوار کر لیا، انہوں نے ہم پر احسان کیا اور آپ نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کے کشتی توڑ دی۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ اعتراض کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور آئندہ ایسا کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ خیر آگے چلے، دیکھا بس کشتی سے اترے، بستی آ گئی تھی، وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ تھا بہت خوبصورت۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام جب ان بچوں کے قریب سے گزرے تو اس بچے کے ایک چانٹا اتنی زور سے مارا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معصوم بچے کو آپ نے مار دیا۔ تو پھر خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے پھر اعتراض کر دیا، آپ کا ہمارا وعدہ تھا کہ آپ بولیں گے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب غلطی ہو گئی، اگر آئندہ کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں۔ چلے بستی میں داخل ہوئے، بستی میں داخل ہوئے تو بستی والوں کے لیے دونوں اجنبی تھے۔ بستی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک رات آپ کے یہاں رکنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ بستی والوں نے کہا اجنبی ہو، ہم تمہیں یہیں اپنے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتے، اور بالکل صاف انکار کر دیا ان کو مہمان بنانے سے۔ بستی سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مکان ہے جس کی دیوار گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا تو سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہاں کشتی والوں نے احسان کیا تھا تو ان کی کشتی توڑ دی، اور یہاں انہوں نے ہمیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا تو ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اگر ان سے دیوار سیدھی کرنے کی مزدوری لے لیتے، کچھ پیسے مل جاتے تو ہم اس پیسوں کو کہیں استعمال کرتے، کام آتے ہمارے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ ہمارا آپ کا آخری معاملہ تھا، اب آگے میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ آپ ہر بات پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنے لگے حضرت خضر علیہ السلام اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کام اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے کہنے سے کیے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا دیکھو میں نے کشتی جو توڑی تھی وہ اس لیے توڑی تھی کہ یہ ان کی کشتی نئی تھی، اور اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، جب کسی کا کوئی سامان نیا دیکھتا ہے تو وہ اس کو غصب کر کے لے لیتا ہے۔ میں نے اس کشتی کے اندر ایک عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ یہ دیکھے کہ نہیں یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے اور چھوڑ دے، اور یہ بیچارے مزدوری کرتے رہے۔ میں نے ان کی کشتی توڑی نہیں ہے، ان کا نقصان نہیں کیا بلکہ ان پر احسان کیا ہے تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کشتی چلانے والے 10 بھائی تھے، 5 بھائی بالکل معذور تھے اور 5 بھائی صحیح تھے، 5 مزدوری کرتے تھے اور پورے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ ان کی کشتی بچانے کے لیے ایسا کیا۔ پھر فرمانے لگے کہ وہ دوسرا کام جو بچے کو قتل کرنے کا میں نے کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا نافرمان بنتا اللہ کا بھی اور ماں باپ کا بھی، اور ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی یہ، اور ماں باپ کو اس سے بڑی محبت تھی، اور اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا اور ماں باپ کا اور اللہ کا نافرمان بنتا تو ماں باپ اس کی محبت میں اپنا دین اور ایمان بھی کھو بیٹھتے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کا ایمان اور دین بچ جائے۔ یہ وجہ بتائی۔ تیسرے یہ کہا کہ وہ بستی جنہوں نے ہمیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا، میں نے اس کی جو دیوار سیدھی کری ہے ایک مکان کی، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کا گھر تھا،
اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو ظاہر سی بات ہے راستے کے کنارے پر مکان تھا، ملبہ صاف کرنے کے لیے لوگ ملبہ ہٹاتے اور ان کا خزانہ اس میں لوگوں کو مل جاتا اور بچوں کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا اور لوگ ان سب سارے خزانے کو لے گئے، حالانکہ وہ ان کی میراث تھی جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑی تھی. اور بچے چھوٹے تھے، یہ بستی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور ان کا مال ضائع ہو جاتا، اس لیے میں نے ان کی دیوار سیدھی کر دی. اور یہ احسان میں نے ان کے ساتھ اس لیے کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. یہ تینوں واقعات کی وجہ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا. واقعہ تو یہاں پورا ہو گیا. اب نصیحت اس واقعے میں کیا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عام نبیوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمتیں ان کے ایسے سپرد کی ہیں جو عام نبیوں کے ذمے نہیں ہوتی. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں یا اب بھی دنیا میں موجود ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں انتقال کر چکے، بعض کہتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہیں. بعض روایتوں سے بعض واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دنیا میں اب بھی موجود ہیں. بلکہ محمد ابن منقدر بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. انہوں نے فرمایا میں فجر کی نماز مکۃ المکرمہ میں پڑھتا ہوں اور رکن یمانی کے قریب حتیم کے پاس اشراق تک بیٹھتا ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں. ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں. عصر کی نماز بیت المقدس میں پڑھتا ہوں. مغرب کی نماز طور سینا پر پڑھتا ہوں اور عشاء کی نماز سد سکندری پر پڑھتا ہوں. یہ پوری دنیا کے بڑے بڑے مقامات ہیں. اللہ نے یہ خدمت ان کے سپرد کی ہے کہ کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں، کوئی مدد کا مستحق ہوتا ہے تو وہ غائبانہ طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں ان کے سپرد کیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے اپنے گھر سے چلا حج کے ارادے سے. راستے میں میرا سارا توشہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، اور 3 دن تک بغیر کھائے پیے بغیر سامان کے میں چلتا رہا، اور جنگل کا سفر تھا. 3 دن کے بعد میں انتہائی تھک چکا تھا کیونکہ کوئی چیز کھانے کی میسر نہیں ہوئی تھی. بھوکا پیاسا، کوئی سواری نہیں، کوئی توشہ نہیں، اور بالکل آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور موت نظر آنے لگی، اور یہ یقین ہو گیا کہ اب یہیں پر شاید زندگی کا آخر ہو جائے. ان کا بس اسی ارادے سے، کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں تھا، بس اسی ارادے سے ایک جگہ بیٹھ گیا. ان کا تھکان اتنی زیادہ تھی کہ اس دھوپ کے اندر ہی اور گرمی کے اندر ہی مجھے نیند آ گئی. کہنے لگے کہ میں سو گیا. سونے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک شخص نظر آئے. انہوں نے آ کر سلام کی اور یہ کہا کہ تم مایوس مت ہو، خیریت کے ساتھ تم مکہ مکرمہ پہنچ کر حج بھی کرو گے اور مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ کے نبی کے روضے کی زیارت بھی کرو گے اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس بھی آؤ گے. یہ کہا انہوں نے، اور یہ کہہ کر انہوں نے ان کو کچھ توشہ دیا کہ یہ رکھو اپنے پاس، اس کو راستے میں استعمال کر. انہوں نے یہ پوچھا کہ میں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، آپ کون ہیں ذرا بتائیے جو آپ نے اس موقع پر مجھے ایسی خوشخبری سنائی اور آپ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، مجھے توشہ بھی دیا. تو وہ کہنے لگے کہ میں خضر ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خضر نام لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میرے لیے دعا کریں. کہ جب میں نے ان سے دعا کی درخواست کی
تو انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی اور یوں کہا کہ میں ایک تحفہ تمہیں دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی تکلیف تمہارے اوپر آئے تو تم اسے پڑھ لیا کرو 3 دفعہ، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یہ دعا انہوں نے بتائی اور یہ کہا کہ یہ ایک تحفہ ہے، جب بھی کوئی پریشانی اور تنگی ہو اس کو پڑھ لو، اللہ تمہیں اس پریشانی سے اور مصیبت سے نجات دے دے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا کہ میری آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سواری میرے قریب کھڑی ہوئی ہے، اونٹنی، اور میرے اس میں توشہ بھی ہے۔ میں اونٹنی پر سوار ہوا، تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ مجھے ایک مکہ مکرمہ جاتا ہوا قافلہ مل گیا جو مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہا۔ بس میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کے شکر ہے کیونکہ میں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی ہوئی۔ تو عرض میں نے کیا کہ اس طرح کے واقعات بہت سارے بزرگوں نے اپنے ساتھ پیش آئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے خضر علیہ السلام موجود ہے۔ بہرحال اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کیا چیز بہتر ہے۔ پہلی چیز واقعہ اندر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑائی اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ جب جلیل القدر نبی کی بڑائی بھی پسند نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، حالانکہ وہ حقیقت تھی، تو عام آدمی اگر یہ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی، بہت ساری بڑائیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے زیبا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اذان میں اور تکبیر میں یہ کہلوایا ہے اور نماز میں بار بار یہ کہلوایا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آدمی کو ہلاک کر دینے والی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تکبر ہے، کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں دوسرے سے بڑا ہوں، بہتر ہوں۔ شیطان کو شیطان بنانے والی جو چیز ہے وہ تکبر ہے۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور حجت کر دی اللہ تعالیٰ سے، اور جب اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھ کو میرے سامنے سجدہ کرنے سے روکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ تو بڑی ہے، مٹی تو نیچے درجے کی چیز ہے، گھٹیا درجے کی چیز ہے، اور آگ بڑی درجے کی چیز ہے۔ لہذا اور دلیل یہ پیش کری کہ آگ کو اگر زمین پر بھی جلاؤ گے تو یہ اوپر کو اٹھتی ہے، جو نیچے سے اوپر جائے وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے، اور مٹی کو اگر اوپر سے بھی ڈالو تو نیچے آ جائے گی، تو جو نیچے آئے پستی کی طرف آئے وہ گھٹیا درجے کی چیز ہے۔ تو آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، لہذا میں افضل ہوں۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آدم افضل نہیں ہے۔ آپ مجھے حکم کر رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ یہ دلیل پیش ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ تکبر اتنی بری چیز ہے اور بڑائی اتنی بری چیز ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے اور صحیح چیز ہوتی ہے وہ تکبر کرنے والے اور بڑائی کے بولنے والے کے کبھی سمجھ میں نہیں آتی، عقل وہاں کام ہی نہیں کرتی، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جیسے شیطان کے پڑ گیا تھا۔ وہ تو بڑا عالم تھا، معلم الملکوت تھا، اس نے تو اتنی عبادت کی، ہی روایتوں میں آتا ہے کہ زمین پر 4 انگل جگہ بھی نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا، اللہ کی اتنی عبادت کری اس نے، اور اتنا علم رکھتا تھا کہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 80,000 برس تک شیطان نے فرشتوں کو واعظ و نصیحت کی۔ علمی بہت تھا، عبادت بھی اس کے پاس بہت تھی، لیکن تکبر کر گیا اور یہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا کہ آگ میں خیانت ہے اور مٹی میں امانت ہے۔ بڑی باریک بات بتا رہا ہوں کہ شیطان نے یہ تو کہہ دیا مجھے آگ سے پیدا کیا ہے،
اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بڑی چیز ہے، مٹی کم درجے کی چیز ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ آگ میں خیانت ہے اور مٹی میں امانت ہے. آگ میں جو چیز بھی ڈالو گے آگ اسے کھا جاتی ہے. جیسے کسی بے ایمان آدمی کو کوئی سامان دے دو وہ کھا جاتا ہے، واپس نہیں لوٹا. آگ میں جو چیز بھی ڈالو گے آگ جلا کر خاک کر دے گی، کچھ واپس نہیں کرے. اور مٹی میں جو چیز بھی ڈالو گے وہ یا تو بڑھا کر دیتی ہے یا کم سے کم حفاظت کرتی ہے. مٹی میں لوگ دانہ ڈالتے ہیں تو ایک دانہ ڈالا تو پودا ہوگا تو اس سے ایک گٹھلی سے درخت بن جاتا ہے، اور اس درخت کے اندر کتنے آم کا درخت ہے تو کتنے آم لگتے ہیں، حالانکہ ایک گٹھلی سے بنا ہے اور وہ سب مٹی سے نکلا ہے اور زمین سے نکلا ہے اور کچھ نہیں. تو لوگ پہلے زمانے میں تجوریاں نہیں ہوتی تھیں، بینک نہیں ہوتے تھے، لاکر نہیں ہوتے تھے، سارے خزانے اپنے اشرفیاں سونا چاندی سب مٹی میں رکھتے تھے زمین میں. آج بھی پرانے مکانوں کے اندر خزانے نکلتے، یہ سب ان کا رکھا ہوا مال ہوتا ہے. تو برسوں پرانے زمانے میں رکھا گیا، آج تک وہ نکلتا ہے کہ مٹی نے اس کو ضائع نہیں کی. تو آگ میں خیانت ہے اور مٹی میں امانت ہے. تو تکبر بہت بری چیز ہے اور اللہ کو قطعاً پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی تو میری چادر ہے، اور جو میری چادر میں ٹانگ پھانسے گا سمجھو کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے، میرا لڑائی کا اعلان ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی خدمت میں جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو کبھی بھی کہیں بھی جا کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں میں تو سیکھ چکا، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بڑی عمر میں بھی آدمی سیکھ سکتا ہے. لہذا جو آدمی قرآن نہیں پڑھ سکا ہے وہ بڑی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ لے. جو آدمی جو ہے کوئی دین کی بات بچپن میں نہیں سیکھ سکا ہے وہ بڑی عمر میں سیکھ سکتا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں اسی زمانے کے کہ 80 سال کے بزرگوں نے قرآن حفظ کر لیا، عالم بن گئے، قرآن ناظرہ پڑھ لیا. ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور جماعت میں چلے گئے، اور 4 مہینے کی جماعت میں انہوں نے اپنی 60 سالہ زندگی کی ساری نمازیں قضا پڑھ دی. تو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی، آدمی کسی بھی عمر میں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا علم جانتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو آپ میری رہبری کریں، میں اس کے پاس جا کر سیکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو یہ کہتے تھے اللہ اس بندے کو میرے پاس بھجوا دیجئے تاکہ میں اس سے کچھ سیکھ لوں. وہ تو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن فرمایا کہ نہیں، آپ میری رہبری فرمائیں، میں اس کے پاس جاؤں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رہبری فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں گئے. پتہ یہ چلا کہ علم سیکھنے والوں کو جو سکھانے والے ہیں علماء، ان کی خدمت میں جا کر سیکھنا چاہیے، ان کی خدمت میں جا کر، تبھی آدمی کو علم حاصل ہوگا، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی کہتا ہے کہ آپ میری رہبری فرمائیں، مجھے ان کی خدمت میں جانا. پتہ یہ چلا کہ علم تو استاد کی خدمت میں جانے سے آتا ہے، استاد کو اپنے پاس بلا کر علم حاصل کرنے سے علم نہیں آتا. اور خاص طور سے ہمارے مالدار بھائی جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے ہیں، پیسے کی بنیاد پر سارے کام کر لیں گے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹیوشن پر علماء کو لگاتے ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، اور وہ ٹیوشن کہ بھئی آؤ ہمارے گھر پر ہمارے بچے کو پڑھا کر جاؤ. ہمارا بچہ عام بچوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر، مکتب میں بیٹھ کر، چٹائی پہ بیٹھ کر، بوریے پہ بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتا. ہمارا بچہ تو چونکہ وہ تو ہمارا بیٹا ہے، لہذا وہ انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس مکتب مدرسے میں جائے، لہذا آپ پڑھانے کے لیے اس کو ہمارے گھر پر آؤ اور اس کو قرآن اچھا پڑھاؤ. اور پھر ہوتا کیا ہے، استاد پڑھانے جاتے ہیں اور اکثر دن تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی گئے اور جانے کے بعد بیل بجا رہے ہیں، پتہ چلا کہ سیٹھ جی تو بھی آرام کر رہے ہیں اور بچہ بھی اسکول سے نہیں آیا، آج دیر ہو گئی، بیٹھ جائیے آپ انتظار کریے. چنانچہ وہ بیٹھک کھول دی ان کی اور بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ اسکول سے نہیں آیا، ہاں بھائی آ رہا ہے. اور اس کے بعد کے اندر
کبھی بچہ آیا تو اس نے پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی یاد کرا، کبھی نہیں کرا. کبھی استاد کو جو ہے وہ دروازے سے ہی لوٹا دیا، کہنے لگے کہ وہ ایسا ہے کہ آج بچہ ذرا دیر سے آیا تھا، بہت تھکا ہوا ہے اور مون بھی تھوڑا ایسا ہو رہا ہے، ذرا لیٹ گیا ہے اور سو گیا ہے، لہذا آپ آج نہیں کل آئے. چلا گیا. اور ان ساری چیزوں کے بعد بھی مہینہ پورا ہوتا ہے تو بیچارے قاری صاحب، حافظ صاحب ایسے مرعوب ہوتے ہیں کہ وہ 2 دن 4 دن 6 دن اوپر گزر گئے، سیٹھ جی تو اپنے کام میں مشغول ہیں، ان کو تو دھیان بھی نہیں رہتا کہ مہینہ پورا ہو گیا حافظ صاحب کا. وہ بیچارے کہہ بھی نہیں پاتے جھجک کی وجہ سے، اور بڑی مشکل سے اگر انہوں نے کبھی کہا بھی کہ جی وہ 6 دن اوپر ہو گئے ہیں، مہینہ ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ پیسے، کہنے لگے ابھی کہاں سے، 4 دن پڑھائے نہیں آپ نے اور پیسے کے لیے آپ کہہ رہے ہو مہینہ پورا ہو گیا، اتنے لیے مہینہ پورا ہو گیا. یہ باتیں اور سن، ابھی 2-4 مہینے گزرے نہیں تھے، حافظ صاحب کیا بات ہے، آپ کو اتنے دن ہو گئے آتے ہوئے، ابھی بچے کا سپارہ ہی پورا نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں وہاں مدرسے کے اندر بچے جاتے ہیں، ان کے قرآن پورے ہو گئے، اس کا سپارہ ہی پورا نہیں کرایا آپ نے ابھی تک. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یاد رکھو، اس طرح کبھی علم نہیں آتا. آپ چاہے خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے استاد لگا دیا ہے، اور تسلی ہو جائے گی آپ کو کہ ہمارا بچہ اسکول کے ساتھ ساتھ سپارہ بھی پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس طرح کبھی علم نہیں آتا. علم تو علم کی قدر کرنے والوں سے آتا ہے. جب آدمی کے دل میں علم والوں کی قدر ہوگی تو ہی آدمی کے علم کی بھی قدر ہوگی، اور اپنے بچوں کو آدمی صحیح طریقے سے علم سکھا سکے. علم والوں کی خدمت میں جا کر سیکھنا پڑتا ہے. اس لیے میں تو بہت عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ فون پر مسئلہ پوچھتے ہیں ان کو مسئلہ تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو عمل کی توفیق ملتی ہے. بہت کم. مسئلہ فون پر تو مجبوری کے درجے میں پوچھا جاتا ہے. ایک آدمی ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا جس میں وہ تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ ہوگا نہیں ہوگا، میں کھاؤں نہیں کھاؤں، سحری کروں نہیں کروں، دیر سے آنکھ کھلی ہے. یہ ایک ایمرجنسی موقع ہے، آدمی فون کر لے. پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہے کہ میرے پاس رات کو 1 بجے فون آیا، پتہ یہ چلا کہ ایک میت کو اسپتال سے سیدھے قبرستان لے گئے، نہ اس کو غسل دیا نہ کفن پہنایا، ویسے دفن کرنے کے لیے لے گئے. وہاں سے فون کسی نے کیا کہ یہ ایسا ہوگا. میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں بھائی ایسا بالکل نہیں، کہیں سے بھی. سردی کا موسم تھا، انہوں نے کہا کہ کہاں نائی کی تھڑی کا آدمی ہے رہنے والا، اور بہت غریب آدمی ہے، کہاں لے کر جائیں گے اور کب غسل ہوگا اور کب کفن ہوگا اور کب دم، وہ تو اسپتال سے ڈائریکٹ لیا ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا ہرگز نہ کرو. کہیں بھی آس پاس سے جو ہے وہ، یا چنگی کا واقعہ ہے، چنگی والے قبرستان میں جو ہے دلی روڈ پر، میں نے کہا کہیں سے بھی پانی لاؤ اور کسی کی بھی کوئی چادر لے آؤ کسی کے گھر سے پاک صاف، اور اس کے اندر اس کو کفن دے کر اور اس کو نماز پڑھ کے، جو بھی 2-4 آدمی ہیں. ایسا بالکل مت کرنا کہ شہر کے اندر جہاں اتنے سارے مسلمان رہتے ہوں اور بغیر نماز جنازہ کے اور بغیر کفن کے اور بغیر غسل کے کوئی مسلمان دفن کر دیا جائے. یہ ایک ایمرجنسی چیز ہوتی ہے. اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ آدمی کو خود جا کر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، تبھی آدمی کو علم کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے اور عمل کی توفیق ملتی ہے اور نور حاصل ہوتا ہے. یہ تو مجبوری کے درجے کی چیز ہوتی ہے. جب فون نہیں تھے تب بھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، آخر یہ تو آج سہولت کی چیز ہو گئی. اس لیے علم کی قدر ہوگی اور علماء کی قدر ہوگی تو آدمی کو واقعی علم ملے گا اللہ کی طرف سے، ورنہ نہیں ملے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بچے کو قتل کر چکے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم سے میں نے ایسا کیا ہے، اور اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور یہ بچہ بعد میں نافرمان ہونے والا تھا، اور ماں باپ اس کی وجہ سے نافرمان ہو جائے اور دین چھوڑ دے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جان سے زیادہ ایمان اللہ کو پیارا ہے. ماں باپ کا ایمان بچانے کے لیے اللہ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے بچے کو قتل کر دو. کیوں؟ کہ اگر اس بچے کی جان بچ گئی تو ماں باپ کا ایمان چلا جائے گا. ایمان بچانے کے لیے بچے کی جان کو لینے کا حکم ہو. پتہ یہ چلا کہ جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے. آدمی اپنی جان دے دے لیکن ایمان کبھی نہیں چھوڑتا.
خاص طور سے آج کے حالات میں. ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں بھائی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بات ایسی ہلکی کہہ دے جو ایمان کے خلاف ہو، اور علماء نے اور شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ آدمی کا دل پکا ہے ایمان کے اوپر، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بات ایسی کہہ دی جو ایمان کے خلاف ہے تاکہ بچ جائے جان اور بعد میں آدمی توبہ کر لے. اس کی اجازت تھی. لیکن آج کے حالات تو یہ ہے کہ آدمی سے غلط بول بلوائے جاتے ہیں، اور آدمی غلط بول دیتا ہے یہ سوچ کر کہ میری جان بچ جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی اس کی جان چلی جاتی. تو ایمان بھی گیا اور جان بھی گئی. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی چاہے جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے، اس لیے کہ آخرت کی پوری زندگی تو ایمان پر ہی صحیح ہو. جیسا کہ اس واقعے کے اندر کہ ماں باپ کا ایمان بچانے کے لیے بچے کی، لیکن پھر اللہ نے کیا انعام دیا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا یہ بچہ اللہ کے حکم سے مارا گیا، پھر اللہ نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی دی، اور وہ بیٹی بڑی ہوئی اور جوان ہوئی اور اس کی شادی ہوئی، اور اس بیٹی کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو اللہ کا نبی ہوا، اور ایک بہت بڑا علاقہ اس نبی کے ہاتھ پر ایمان میں آیا. کوئی نعمت آدمی کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو آدمی مایوس تو ہوتا ہے، لیکن آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ نعمت لی ہے تو اس کے بدلے میں دوسری کتنی بڑی نعمت مجھے ملنے والی ہے. اللہ جب کوئی نعمت لیتے ہیں اور آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑی نعمت اس کو دے دیتے. کیوں کہ دیتے بھی اللہ ہی ہیں اور لیتے بھی اللہ ہی ہیں. جیسے حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ آپ ان کی ماں سے کہا تھا تم گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، اگر بیٹا ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہیں ہوتا، یہ بیٹی بیٹے سے بھی زیادہ بڑی ہے. تو ایک بیٹی اللہ نے دی جس سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور اس نبی کے ہاتھ پر بہت بڑی قوم ایمان میں آئی. اسی طرح تیسرے واقعے کے اندر جو یتیم بچے تھے جن کی دیوار صحیح کری تھی، ان کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ باپ ان کا حقیقی باپ نہیں تھا بلکہ 7واں پشت کا دادا تھا. وہ بڑا نیک آدمی تھا. پتہ یہ چلا کہ اگر ماں باپ میں اور نسلوں میں کوئی آدمی نیک گزرا ہے تو اس کی نیکی کا اثر ضرور اس کی اولاد کے اندر پہنچتا ہے، اور اولاد کو کہیں نہ کہیں جا کر ضرور صلہ ملتا ہے. 7ویں پشت کا دادا تھا، وہ نیک آدمی تھا. اس کی نیکی کا صلہ اس کے 7ویں نمبر کے پوتوں کو اللہ نے یہ دیا کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے مال کی حفاظت کر دی، کہ دیوار سیدھی کروا دی، اگر دیوار گر جاتی تو ان کا مال ضائع ہو جاتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ میرے مرنے کے بعد لوگ اچھا سلوک کریں، نیکی کا برتاؤ کریں، تو آدمی کو خود اپنی ذات سے نیک بننا چاہیے اور اولاد کو بھی نیک بنانا چاہیے. آدمی خود نیک ہوتا ہے تو آدمی کی نیکی کا صلہ آدمی کو خود کو بھی ملتا ہے، اس کی اولاد کو ملتا ہے، اس کی اولاد کو نہیں ملے تو پوتوں کو، پڑپوتوں کو. بلکہ قرآن کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر 7 پشتیں بھی گزر جائیں تو باپ کی نیکی کا صلہ اللہ ضرور دے گا. یہ نصیحتیں ہیں ان واقعات میں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں. ہمیں اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.